میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. مت سمجھو ہم نے بلا دیا. اور لوگوں کے علاوہ آپ صحافی ہیں تو ڈاکٹر سرور کے بڑے بھائی ڈاکٹر نہیں ڈان کے صحافی تھے اختر صاحب، جن کا بڑا ہاتھ ہے اس پریس کلب کو بنانے میں، اور کراچی پریس کلب کراچی، اور ان کے ساتھ ایرک رحیم صاحب جو امروز میں بھی تھے، پھر ڈان میں بھی شاید آ گئے تھے. یہ سب ہمارے ساتھ جیل میں تھے. جی تو یہ سب ڈیٹینشن میں تھے، کنوکٹڈ کوئی نہیں تھا. جی پروفیسر صاحب، آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے. تاج حیدر صاحب، آپ تو پروفیسر صاحب تو زمانہ طالب علمی میں طالب علم تحریک میں آپ سے سینئر تھے. آپ اس کے بعد کے طالب علم تحریک کے دور میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے بڑے بھائی جوہر حسین صاحب بھی طالب علم تحریک میں تھے. اور اس وقت حسن ناصر کا آپ نے نام تو ضرور سنا ہوگا، تو اس کے متعلق کیا آپ کی جو ہے نا تاثرات تھے، کیا سنتے تھے ان کے متعلق؟ اور یہ بھی کچھ اگر تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ حیدرآباد دکن میں یہاں پر کس لیے آئے تھے، کچھ آپ کی. دیکھیے، وہ بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. حیدرآباد دکن کے جاگیردار گھرانے سے نواب محسن الملک کے نواسے ہیں وہ. اور یہ کہ کمیونسٹ تحریک کے اندر مخدوم محی الدین کے ساتھ وہ وہاں گئے ہیں، تلنگانہ تحریک انقلابی تلنگانہ تحریک، جو کہ ایک عام اسٹرگل تھی اور جو کہ آج تک چل رہی ہے ہندوستانی فوج کے خلاف. ہندوستان میں اس وقت کوئی 14 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ کمیونسٹ تحریک مزدوروں کسانوں کی وہ ہندوستانی جو برہمنزم ہے اس سے نبردآزما ہے اور مسلح جدوجہد ہو رہی ہے. تلنگانہ اس میں سب سے آگے بڑھ کے تھی. مطلب جس وقت ہندوستان کی فوج گئی حیدرآباد کو لینے تو ایک دستہ تو حیدرآباد کی طرف گیا، باقی ساری فوج جو تھی وہ اس تلنگانے پہ لگی کہ وہاں پہ جو مزدوروں کسانوں کی جدوجہد ہو رہی ہے میں حالات بہتر ہیں. اور یہ ان کا صحیح تجزیہ تھا کہ پاکستان میں کیونکہ ایک انسانی مساوات عقیدے کا حصہ تھی اس ذات پات کے نظام کے خلاف، تو انہوں نے سمجھا کہ معروضی حالات جو ہیں بہتر ہیں. اور بہت سے دوست وہاں سے آئے پاکستان کے اندر کام کرنے کی. جیسے کہ پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا کہ حالات اتنے سازگار تھے کہ 54 کے اندر یونائٹڈ فرنٹ نے الیکشن کے اندر اتنی بڑی فتح وہاں پہ بنگال کے اندر حاصل کی. اس کے خوف سے یہاں پہ پھر الیکشن کرائی ہی نہیں گئے. اور یہاں پہ ترقی پسندوں کو روکنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ امریکی سامراج فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے یہاں پہ آئے اور جو بائیں بازو کے ترقی پسند ہیں ان کو کچلے. تو یہ جو پروفیسر صاحب آپ کو بتا رہے تھے یہ وہی ایک سلسلہ تھا کہ کیونکہ یہاں پہ اور پاکستان کے لوگوں نے دکھا دیا 1970 کے اندر، پھر انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو اور نیشنلزم کو شکست دی اور سوشلزم کو انہوں نے ووٹ دیا. تو پاکستان کے لوگ شعوری طور پہ کہیں آگے ہندوستان کے لوگوں سے تھے اور ہیں بائیں بازو کی ترقی پسند جدوجہد کے حوالے سے. انہوں نے یہاں پہ آرگنائز کرنا شروع کیا. تو پاکستان میں فوجی آمریت تحریک کو کچلنے کے لیے پاکستان میں فوجی آمریت ضروری تھی کیونکہ سیاسی قوتیں بائیں بازو کو نہیں روک سکتی تھی. یعنی ہندوستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ روکے ہوئے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہبی انتہا پسند ووٹ لے کے اور مرکز میں حکومت بنا لیتے ہیں. بی جے پی کے یہ کیا نام ہے ان کا اڈوانی صاحب اور واجپئی صاحب، یہ مذہبی انتہا پسندی وہاں پہ اتنی ہے. یہاں پہ ایک جو مساوات کا نظریہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہ دلوں میں جاگزی ہے اور ایک ہمارے شعور کا حصہ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ چھوٹے بڑے کو نہیں مانیں گے، ہم مساوات کو مانیں. اور اس لیے کمیونسٹ پارٹی کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے کہ پاکستان میں حالات کہیں بہتر ہیں، جیسا کہ حالات ہمیں دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے فوجی آمریتوں کا یکے بعد دیگر مقابلہ کیا اور اتنی بڑی تبدیلی یہاں پہ لے کے آئے. تو یہ کامریڈ حسن ناصر کی جدوجہد تھی. وہ سیکرٹری جنرل تھے، سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ان کی بڑی ذمہ داری تھی اور اس لیے وہ آمریت کا اور سامراج کا سب سے پہلا شکار اور سب سے بڑا شکار بھی وہی بنے. اور مجھے یاد ہے کہ میں کیونکہ کم عمر تھے تو اندر یہ باتیں ہوتی تھی. فیض صاحب تشریف لائے
وہاں پہ کراچی یونیورسٹی کے اندر حسن ناصر کی شہادت کے بعد. اور حسن ناصر کی شہادت کے بعد کے متعلق بھی ہم آئیں گے اور سارا، لیکن پروفیسر توصیف صاحب، تاج حیدر صاحب نے ایوبی عامریت کا ذکر کیا، اور آپ بھی جو ہے نا طالب علمی کے زمانے میں طالب علم تحریک میں ایوب چوہان کے زمانے سے ہوئے، تو آپ اس وقت حسن ناصر کے نام اور اس کی شخصیت کا آپ کی طالب علم تحریک پہ کوئی اثر تھا، اور آپ اسے کس حیثیت سے پہچانتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے حسن ناصر شہید کی شخصیت بہت اٹریکٹیو تھی، خاص طور پہ جو طلبہ تحریک تھی جو کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تحت منظم ہوئی سندھ میں اور پنجاب میں. اس میں حسن ناصر کا نام جو تھا، ان کی شہادت جو تھی، اسے بہت عقیدت سے دیکھا جاتا تھا، اور نوجوان اس سے انسپائر ہوتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو جدوجہد ہے بہت طویل ہے، اور جدوجہد جو حسن ناصر شہید کی طرح کی جائے گی. پھر جو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ان کی لاش کو غائب کر دیا گیا تھا، ان کے مقدمے کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ تمام باتیں جب دستاویز کی شکل میں آئی، جس کے لیے میجر اسحاق نے بھی اس کتاب لکھی، اس کے بعد اور طالبی تنظیموں نے جو بکلیٹ شائع کی، تو نوجوانوں کو بہت زیادہ انسپائریشن ہوتی تھی. وہ بار بار ہمارے اسٹڈی سرکل میں پڑھی جاتی تھی، سالانہ جلسوں میں حسن ناصر کی یاد منائی جاتی تھی، تو وہ ایک موبلائزیشن کا کام کرتی تھی. یہ ایوب خان کے دور میں بھی ہوئی، اس کے بعد یحییٰ خان کے دور میں بھی ہوئی، پھر